کہ یار اسلام اگر سلیوری کو برا جانتا تھا تو اگر کوئی مسلم آنر اپنے سلیو کو آزاد کر رہا تھا تو اللہ کے رسول اس کو روک کیوں رہے تھے؟ یاد رکھیں سلیوری کے اوپر ہماری پوری ایک سٹریم پڑی ہوئی ہے کیسر احمد راجہ صاحب کے چینل کے اوپر، مکمل پینل تھا، اور اس پینل کے اندر ہم نے، کیونکہ یہ ہیومن ٹریڈنگ اور اس سے آگے جو باتیں کرے گا یہ ساروں کا تعلق سلیوری کے ساتھ ہے، لہٰذا اس ٹاپک کو ہم بہت پہلے ڈیل کر چکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم جمپ کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس سلیوز تھے، سلیوز کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، ان کا کانسنٹ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں، بٹ یہاں پر 3-4 چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس ضرور کریں گے۔ ہیومن ایکسچینج، یہاں پر اس کا ایک اعتراض تھا، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، ایک بندہ آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، مسلمان ہو گیا، بعد میں اللہ کے رسول کو پتا چلا یہ تو سلیو ہے، اس کا مالک آ گیا اور مالک نے آ کے کہا مجھے اس کو واپس کرو، یہ آزاد تو نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو میرے انڈر ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اسے مجھے بیچ، اس نے آزاد کرنے کا کہا، اس نے کہا میں آزاد نہیں کروں گا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ابتدائی طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو جیسے حضرت بلال حبشی، وہ بیچتا ہی نہیں تھا، ان کا مالک جو تھا، تو جب تھک گیا، گڑ گڑا گیا، تو اس نے ڈبل ٹرپل قیمت لگا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یار تم اس کو آزاد نہیں کرتے ہو تو مجھے بیچ دو، پھر اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکنیک نہیں تھی، کامن سینس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول ایک ٹائم فریم میں آئے ہیں، اس ٹائم کے اندر سلیوری چل رہی تھی، لوگوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، اب کسی بندے کو چھڑانے کے لیے ظاہری بات ہے یہی ٹیکنیک ہو سکتی تھی کہ اس کو کہا جائے کہ لاؤ پھر میں خرید لیتا ہوں، تم آزاد نہیں کرتے میں خرید لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اتنی سی بات ہے، اور خرید کر پھر اس کو آزاد کرا دیا جاتا، جیسے حضرت بلال کو کیا یا دوسرے لوگوں کو کیا۔ یہاں دوسرا اعتراض اس کا یہ تھا، یہ والا، یہ جو مڈ میں زوم کر رہا ہوں میں، یہ والا، اللہ کے رسول نے کہا سیل ہم ٹو می، اس کو مجھے بیچ دو، اینڈ ہی باٹ ہم فار 2 بلیک سلیوز، اللہ کے رسول نے 2 کالے سلیو دے کر ایک اس بندے کو آزاد کروا دیا، سلیو لے لیا، اپنا خرید لیا، اور ظاہری بات ہے اس کو آزاد کیا جی، کیونکہ پہلے اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے یہ آزادی ہے، پہلے والا تو ایکسپلین کر چکے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 بلیک سلیوز دے کر اس بندے کی آزادی خریدی، یعنی اس کو ایکسچینج کیا۔ تو ذرا اس کا جملہ سنیں۔ بھائی اگر تم نے کسی کو خریدنا ہے پیسے دے کے خریدو، بھائی اگر تم نے کسی کو خریدنا ہے پیسے دے کے خریدو، دینار دے کے خریدو، کھجورے دے کے خریدو۔ محمد از ایکسچینجنگ پیپل بائی گیونگ پیپل۔ یہ لبے لباب یہ اعتراض ہے، اس الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا کہ قیمت اس کی مانی جاتی ہے جس کا مال ہوتا ہے، جو بیچنے آتا ہے۔ بیچنا کس نے تھا؟ تیرا دماغ کھوپڑی کے اندر موجود ہے یا اس کو بھی سلیپر چڑھا دیا ہے؟ میں بتاؤں گا کہ بھائی میرے پاس گاڑی ہے، میں اس گاڑی کو سیل کرنا چاہتا ہوں، میری ڈیمانڈ ہوگی، سامنے والا بارگن کر سکتا ہے کہ قیمت وہ لگاتا ہے جس کا مال ہوتا ہے، ڈیمانڈ اس کی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے کے اندر جو سلیوز ہیں یہ ایک جنس کے طور پر، ایک کرنسی کے طور پر، ایک موڈ آف ٹرانزیکشن کے طور پر یوز ہوتی تھی، تو لہذا اگر وہ اس چیز کا مطالبہ کرتا تو اس ٹائم کے اوپر اس ڈیل کو کرنے کے لیے یہی طریقہ رائٹ تھا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی۔ اگر وہ اس کی ڈیمانڈ کرتا، پوائنٹ ٹو بی نوٹ، یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو دکھانا ہے کہ نہیں وہ کہہ رہا تھا نہیں مجھے بلیک سلیو نہیں چاہیے، یہ تو اس کی ڈیمانڈ دکھائے۔ ہمیں یہاں پتا چل رہا ہے ڈیل بک ہوئی ہے بلیک سلیوز دے کے، دیٹ مینس یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس بندے نے یہ ڈیمانڈ کی ہوگی، ادروائز ڈیمانڈ کرتا ہی وہ ہے جس کا مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ثبوت تم نے دینا ہے۔ یہ اعتراض اس کا رفع ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اور یہ غلطی کئی دفعہ لوگوں کو لگتی ہے، یہاں آج ہم اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کریں گے۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، 2 بخاری کی ہیں اور ایک سنن ابن ماجہ کی ہے۔ یہاں پر اس نے یہ اعتراض اٹھایا، بعض حدیثوں کے اندر یہ پتا چلتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے غلام کو آزاد کیا، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سننا ہے، سلیوری کے ایشو کے اوپر اس پوائنٹ کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کو مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، جس سے آپ کو یہ تاثر دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار اسلام اگر سلیوری کو برا جانتا تھا تو اگر کوئی مسلم آنر اپنے سلیو کو آزاد کر رہا تھا تو اللہ کے رسول اس کو روک کیوں رہے تھے؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے اپنے سلیو کو روک کے رکھو، اس کو تو آزاد کر دینا چاہیے تھا۔ یہ پوائنٹ اٹھتا ہے، ذہن میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں اور قرآن کی آیات بھری پڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رستے میں غلاموں کو آزاد کر دو، کیٹاگوریکل کرسٹل کلیئر موجود ہے۔ اس سے ایک پوائنٹ نکل کر سامنے آتا ہے کہ اسلام اصولی طور پر یہ موقف رکھتا ہے، یعنی اس کا پرنسپل یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔
اللہ کے لیے. یہ ہے اس کا مطلب. یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا یہ کوئی خاص ایکسیپشنل سچویشن کے اندر کا معاملہ ہے. نہیں یقین آ رہا؟ چلو چلتے ہیں اسی کی پریزنٹیشن سے آپ کو دکھاتے ہیں. A man manumitted a slave. He had no other property than that. اسپیشل کیس ہو گیا. اگر کوئی آدمی اپنے کسی سلیو کو آزاد کر رہا ہے اور اس کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے, so the prophet cancelled صلی اللہ علیہ وسلم cancelled the manumission. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا بیسک پرنسپل یا جنرک رولنگ یہ ہے کہ سلیو کو آزاد کرو, یہ بڑا ثواب کا کام ہے. مگر یہ ایکسیپشن کچھ ایسی آتی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ سلیو کو آزاد نہیں بلکہ اس کو کسی کو اور آگے بیچ دیا یا اپنے پاس رکھا. اس سین کو آپ نے سمجھنا ہے. کوئی بھی حدیث اس طرح کی آئے گی نا اس میں آپ کو ایکسیپشنل سچویشن دکھائی دے گی جیسے یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے. اس کے پاس اس چیز کے علاوہ پراپرٹی نہیں ہے. دیکھ لیا آپ نے. دوسرا دکھاتا ہوں آپ کو. A man had 6 slaves and he did not have any other wealth apart from them. اس کے پاس اس پراپرٹی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. اب اس نے اپنے غلاموں کو فری کر دیا جب اس نے کہا کہ میں مر جاؤں. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غلاموں کو گروپس میں, جو کہ دو سیٹ پر مشتمل تھا, یعنی 3 گروپ بنا دیے. 6 لوگ تھے نا تو 2 کے 3. پھر قرعہ ڈالا اور قرعہ ڈالنے پر جن 2 لوگوں کا نام آیا ان کو آزاد کر دیا, باقی 4 کو سلیو کے طور پر آگے سیل کیا یا آگے ہینڈ اوور کر دیا. اب آپ نے سمجھنا ہے پہلے کہ ایسا کیوں. یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے, وائی, ایسا کیوں ہوا. پوائنٹ نمبر 1, ایک انسان جب مرتا ہے نا تو وہ میت ہونے کے بعد اپنے ریلیٹیوز کے لیے ترکہ چھوڑنے کی وصیت کی ہے اللہ کی طرف سے. مثال کے طور پر ایک باپ مرتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے حصہ چھوڑ کے جاتا ہے, اپنی بیوی کے لیے حصہ چھوڑ کے جاتا ہے. اب ایک آدمی کے پاس سلیو کے علاوہ پراپرٹی کوئی نہیں ہے تو اس کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کیا ہوگا, اس کے بیوی بچوں کے لیے کیا ہوگا. تو سوسائٹی کو فائنینشلی سٹیبل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو تم تو اپنی پچھلی اولاد کا بیڑا گرک کر دو گے. ان کے یعنی فائنینشیل سٹیبلٹی, اکانومک سٹیبلٹی لانے کے لیے اس سوسائٹی میں اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس چونکہ پراپرٹی نہیں ہے تو تم اس کو صدقہ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر, یا آزاد نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر سمجھے اسلام کے اندر ہبہ کرنا اس کی ایک لمٹ ہے. اللہ کی راہ میں مال کو صدقہ کرنے کی ایک لمٹ ہے. اللہ کے راستے میں تو سارا مال نہیں دے دینا چاہیے, مگر اپنی ول میں یہ لکھ کے جانا کہ میں اپنا 90%, 80%, 60, 70% مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, اسلام نے منع کر دیا. اسلام نے کہا آپ ترکے کو وصیت کے مطابق لے کر چلو گے, یعنی جو انہیریٹنس ہے وہ انہیریٹنس آپ کی اولاد میں آئے گی. کہ کوئی آدمی اگر سلیو کو ایسی حالت میں آزاد کر رہا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہوا ہے کیونکہ وہ تو آزاد ہو جائیں گے, پیچھے لوگوں کے پاس کوئی پراپرٹی وغیرہ نہیں رہے گی. میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھاؤں گا. چلیں اس سب کو ہٹاتے ہوئے ایک حدیث بیچ میں رہ گئی ہے, یہ والی, جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے میں نے اس کو ایکسپلین ابھی تک نہیں کیا, یہ والی حدیث. چلے اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. بخاری کی 2534. یہاں پر آپ نے اس جملے کو غور سے دیکھنا ہے. ایسا غلام جس کے بارے میں مالک کہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا, اللہ کے رسول نے اس چیز کو منع کر دیا ہوا ہے. پتہ کیوں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کہیں سلیو نے تو نہیں مار دیا مالک کو اپنی آزادی کے لیے. تو ڈی سٹیبلائزیشن سے بچنے کے لیے, سوسائٹی میں کیوس سے بچنے کے لیے, کہ غلام کہیں اپنے مالک کو مارنا نہ شروع کر دے اس لالچ میں کہ اس کے مرنے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ چلو دیسی سٹائل میں سمجھاتا ہوں اور آسان کرتا ہوں. ہم نے نیوز میں, خبروں میں خون کے رشتوں کو خون کرتے ہوئے دیکھا ہے جائیداد کے لیے. جائیداد کے لیے پتہ ہے کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ پراپرٹی ان کے پاس چلی جانی ہے, لہذا ان کو فٹافٹ پھڑکاؤ تاکہ یہ پراپرٹی ہمارے پاس آ جائے. لہذا مرنے سے پہلے کسی قسم کی ول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی باپ مرنے سے پہلے کہے. اس لیے یاد رکھیں اسلام میں مرنے سے پہلے انہیریٹنس کی ڈویژن کو یا اس کے ٹرانسفر کو منع کیا گیا. اسی لیے اسلام نے خاص طور پر انہیریٹنس کے ایشو کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.
اور یہ تب ہوتا ہے جب آدمی مر جائے, مرنے سے پہلے نہیں. اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے, مرنے سے پہلے انسان پراپرٹی انکریز بھی کر سکتا ہے, ڈیکریز بھی. مثال کے طور پہ میں زندہ ہوں, میرے 5 بچے ہیں, میرے پاس اس وقت مان لو 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے, فار ایگزامپل دے رہا ہوں, 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے. اب 5 بچے میرے ہیں, میں آج ہی کہتا ہوں یار ان میں نا انہیریٹنس کو میں ایکولی ڈیوائڈ کر کے فلاں فلاں دے دیتا ہوں, اور مجھے کیا پتا اگلے سال 2 سال بعد مجھے اور پراپرٹی ملے یا یہ پراپرٹی میرے سے جاتی رہے. اسی لیے اس بے کو کہتے ہیں یہ بے دھوکے کی ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ایسی کسی ٹیکنیک کو منع فرمایا کہ کوئی مالک یہ کہے کہ یہ مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا, لہذا اس چیز کو وہ روک دیتے تھے. یہ رولنگ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ کیوں اسلام اس طریقے پر چیزوں کو لے کر چل رہا تھا, اس کی ٹیکنیک کیا تھی. چلیں اس کو اب ڈیل کرتے ہیں. یہاں میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی, فقہ میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ایسے غلام کے لیے جس کے بارے میں مالک نے کہا ہو کہ وہ میرے مرنے کے بعد چلا جائے گا. فقہ میں ایک ٹرم یوز ہے مدبر کے نام سے. یہ وہ کیس ہے فقہ کے اندر, اس کی ڈیپ سٹڈی موجود ہے کہ کیا کسی ایسے غلام کو آزاد ہونے دیا جائے جس کی شرط یہ ہو کہ مالک کے مرنے کے بعد ہوگا. مالک نے کہا میں مروں گا, یہ آزاد ہو جائے, کیا جا سکتا. اس کو بولتے ہیں غلام مدبر کا کیس بولتے ہیں, ایسا سلیو جو مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو. فتح الباری سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں, 2415 حدیث پیش کی ہے. تو ابن حجر اسقلانی جو ہیں فتح الباری کے اندر یہاں پر ایک چیز لکھتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے, وہ بڑی ضروری ہے. باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ ومن باع علی الضعیف ونحوه فدفع ثمنه الیہ وامرہ بالاصلاح. اگر کوئی ایسا آدمی اپنی ڈیل کرنے لگا ہے جو کمزور ہے یا اس کو زیادہ نالج نہیں ہے مارکیٹ کا, تو سمجھدار آدمی جو کہ لیڈر ہو یا گورنمنٹ آفیشل ہو, اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دھوکے سے بچانے کے لیے, نقصان سے بچانے کے لیے اس کی ڈیل کو منسوخ کر سکتا ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کو پیش کر ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غیره. ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا جس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا. فردہ النبی, اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کی اس ڈیل کو. فبتعہ منہ نعیم بن النحام, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیل کو ریجیکٹ کرنے کے بعد اس کے اس غلام کو بہتر طریقے سے بیچا نعیم کو. ایک لمبا واقعہ ہے. یہ بات پتہ ہے میں کیوں پیش کر رہا ہوں, اس چیپٹر کی ہیڈنگ کی وجہ سے جو ابن حجر اسقلانی نے مینشن کیا بخاری کے حوالے سے. یہ اسلام میں ایک بیوقوف یا کمزور ذہن کا, یا جس کو مارکیٹ ویلیو کی, بارگیننگ سکل کی یا نیگوشیشنز کی ٹیکنیک کا نہ پتا ہو, اس کو دھوکے سے بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ آپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. اسٹیٹ دھوکے سے بچانے کے لیے بزنس میں کمزور لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہے تاکہ وہ ریکوری کر سکیں. تو لہذا صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا آدمی تھا جس بیچارے کے پاس مال ہی کوئی نہیں, تو اللہ کے رسول نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس ڈیل کو ریجیکٹ کیا ہے. یاد رکھیں, اللہ کے رسول نے اس بزرگ کو, اس بندے کو جو اپنے غلام کو بیچ رہا ہے جس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں بچا, اللہ کے رسول نے اس کو نقصان سے بچاتے ہوئے اس کو بہتر ڈیل دلوا کر ایک فائنینشلی اس کو بچایا اور دوسرا اس غلام کو بھی جاب لیس ہونے سے بچایا. اسی طریقے سے فتح الباری کی جو دوسری روایت پیش کی تھی وہ میں آپ کو بتا دوں, 2534 جو پیش کی تھی, اس کو بھی فتح الباری کے اندر فقہی ایشوز کو, یہ سارے باتیں میں نے آپ کو کرکس نکال کر بتایا. میں ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں. جو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتا ہے آپ کے اپنی توفیق اور اپنے نصیب کی بات ہے, جو ریسرچ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا, ٹھیک ہے نا جی. 8 والیوم ہے اور پیج ہے 134. یہاں پر دیکھیں 2534 جو یہ حدیث آئی ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں بابو بیع المدبر, ایسے غلام کی بیع, ایسے غلام کی ڈیل جس کے مالک نے کہا ہو کہ وہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے ایسی ڈیل کو منع فرمایا کیونکہ یہ سوشل کیوس کو پیدا کرتی ہے. کس طریقے سے اس کو ماروں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں, یا زہر دے دوں, چلو مرڈر سے تو پتہ چلا, چھری کانٹے سے دھکا دے دے, پتھر مار دے, پانی میں ڈبو دے, گھر کو آگ لگا دے, جل جائے, کہے جی میرا مالک مر گیا ہے, حادثہ ہوا, میں آزاد ہوتا ہوں. تو سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ کیوس میں, سوشل کیوس کے اندر بدل جائے گا. یہ ہے جو اس وقت لوگ انسانوں کا استحصال کر سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیکنیک اور اسٹریٹجی میں حیران ہو جاتا ہوں. بندہ پڑھے کہ بندہ کہتا ہے اس وقت جو پرابلمز
किसी लेवल पर भी सोसाइटी को सामने रखते हुए आ सकती थी ना, अल्लाह के रसूल ने सोसाइटी की स्टेबिलिटी और उनकी इकोनॉमिक सर्टेनिटी को सामने रखते हुए और उनकी सिनेरियो कि वो किस हद तक वो जड़ें पकड़ी हुई हैं चीजें, उनको रिफॉर्म्स करने के लिए ये सॉल्यूशंस पेश किए, जिनको आज ये एतराज कर रहे हैं ना, उस बिल्ला जी गुलाम आजाद हुआ, अल्लाह के रसूल उसको वापस कर दिया। आज के जमाने में हम एंशियंट स्लेवरी को या प्री हिस्टोरिक टाइम की स्लेवरी को एज इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकते, उसकी खाका नुमाई नहीं कर सकते, उसकी नक्शा कुशाई नहीं कर सकते आज। पता है क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। चलें आपको आज के दौर में एक्सपीरियंस करवाते हैं जिस चीज को हमने एक्सपीरियंस किया होगा डट के अंदाज में। वो क्या है? आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? कंपनी अपने एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं उठा पा रही और बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो कंपनी बंद होगी और उसके 500, 600, 700, 800 एम्प्लॉय रोड पे आ जाएगा। जिन कंपनीज में उन्होंने 8-8, 10-10, 20-20 साल काम किया, उनसे छुड़वाकर फिर रोड पर धक्के खाएं, सीवियां लेके जाएं, इंटरव्यू दें। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि कंपनी ओनर्स अपनी जो डिमांड है उसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास रखें, एक रनिंग बिजनेस को बेच दें और पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट की टीम है उसके ऊपर ऑनर्स चेंज हो जाएं। जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम वगैरह किया हुआ है वो इस चीज को समझ सकेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बाद औकात अपर मैनेजमेंट चेंज होती है, मगर नीचे जो लेबर है, लेबर की कैटेगरी है, वो सेम रहती है। क्यों? उस लेबर का होता है एक्सपीरियंस। वो कहेंगे मैनेजमेंट जो होती है वो तो ऊपर चेंज हो जाएगी, वो तो कोई भी बंदा मैनेजर का एक्सपीरियंस होगा, वो आएगा, वो डील कर लेगा। बट एक स्पेसिफिक काम, साल के तौर पे रेस्टोरेंट है यार, कुक है, शेफ है, वेटर्स हैं, स्वीपर्स हैं, कैशियर है, उसको पता है, कस्टमर जानता है। जो फ्रंट डेस्क के ऊपर काम करने वाला, उसको कस्टमर का पता है, मार्केट का पता है। अब अगर पूरी की पूरी कंपनी बंद होकर नए सिरे से शुरू हो तो लोग सैकड़ों की तादाद के अंदर जॉब से अड्डो बैठेंगे, बिजनेस का नुकसान होगा। लिहाजा उसकी दूसरी टेक्निक ये है, ऑनर चेंज कर लिया जाए। ऑनर चेंज होने से आपकी जॉब भी बच जाएगी और सैलरी भी आती रहेगी, और आप जिस फील्ड के अंदर इतने सालों से काम कर रहे थे, आप अपनी उस फील्ड को भी बचा लोगे। राइट? ऐसा ही है ना, मॉडर्न टाइम में ऐसा ही हो रहा है। और आपको गार्ड की कंपनी में जाके पानी नहीं पीना पड़ेगा, इंटरव्यूज नहीं देने पड़ेंगे। आज के दौर की समझ आ गई? अब आ जाओ माजी में। माजी के टाइम में स्लेवरी, जो आज आपको बड़ा टैबू किस्म की टर्म लगती है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि एट द वेरी बिगिनिंग, एट द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल बेस पर हम इस चीज को गलत ही समझते हैं, ये ठीक नहीं। बट राइज थी, एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको टैकल करना था, ठीक है ना? अच्छा, और अगर इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक मॉडर्न डे स्लेवरी को भी मैनेज किया जाए, मैं समझता हूं स्लेवरी कभी भी खत्म नहीं हुई। इस्लाम ये कहते हैं जी इस्लाम ने स्लेवरी को खत्म क्यों नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। ये कहते हैं जी अब्राहम लिंकन ने 13th अमेंडमेंट के जरिए एक कलम की जुम्बुश से स्लेवरी को खत्म कर दिया। अब्राहम लिंकन ने 13th अमेंडमेंट की वजह से स्लेवरी की एक नई किस्म, एक नई टर्म, एक नई कैटेगरी पॉपअप हुई, मॉडर्न डे प्रिजनर्स, जेल क्रिमिनल्स। पहले लोग स्लेव बनाते थे किसी क्रिमिनल को, आज लोग प्रिजनर बनाते हैं किसी क्रिमिनल को, उनका वो गुलाम बन के रह जाता। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न डे स्लेवरी। एक डॉक्यूमेंट्री है इस कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, वो है नेटफ्लिक्स पे शायद मिल जाएगी, 13th अमेंडमेंट। उसको अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा स्लेवरी कभी भी खत्म हुई ही नहीं। ये एक मिथ है, ये एक इल्यूजन, डिल्यूजन है। इस्लाम ने स्लेवरी को रिफॉर्म किया कि कम से कम लोग दूसरे लोगों का इस्तेहसाल करें, बल्कि खत्म करें इस चीज को। whereas आज के लोग अपना ऑनर चेंज होने की खुशी में समझते हैं स्लेवरी खत्म हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट नया बनने या कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने की सूरत में समझते हैं स्लेवरी खत्म हो गई है। इस्लाम ने 1400 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन दी थी। किताबत, आज भी इस्लाम में उसूले किताबत मौजूद है, मुकातबत, सॉरी नॉट किताबत, मुकातबत, के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्लेवरी या गुलामी से निकल जाना। मिसाल के तौर पर
ایک غلام اپنے مالک کو کہتا ہے کہ مالک صاحب میں نا آپ اگر مجھے بیچنا چاہو تو کتنے میں بیچو گے, میری کیا قیمت لگاؤ گے؟ وہ کہتا ہے بھائی 5 لاکھ. وہ کہتا ہے میں 5 سال کے اندر آپ کو یہ پیسے دوں گا, آپ میرے سے کانٹریکٹ بنائیں, آپ مجھے آزاد کر دیں گے. کیا کرتے ہیں یہ چیز؟ قرآن نے کہا ہے فَقَاتِبُوهُمْ, امر کے صیغے کے ساتھ. اگر کوئی سلیو تم سے کہے کہ وہ اصول مکاتبت کے اصول کے تحت, اس رولنگ کے تحت تم سے نکلنا چاہتا ہے, آزاد ہونا چاہتا ہے, تم نے ہاتھ نہیں روکنا, آزاد کر دینا, چاہے وہ کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. ہاں جی, نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک یہ چیز کلیئر ہو گئی.